الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ابھی گزشتہ چند دنوں پہلے بعض لوگوں نے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور نازیبا الفاظ اور نامناسب کلمات استعمال کیے. ظاہر سی بات ہے اس سے ہر مسلمان کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا اور رنج ہوا، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کو جتنی محبت ہے اس کو اپنی ذات سے اور اپنے والدین سے بھی، اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں ہے. اور شروع سے بھی الحمدللہ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو گالی دے، اس کے والدین کو یا اس کی اولاد کو گالی دے، برا بھلا کہے، وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے پیغمبر کی شان میں کچھ کہا جائے، نامناسب بات کہی جائے تو وہ بے قابو ہوتا ہے، اور یہ عقل کے موافق ہے، محبت کی علامت ہے. خود اللہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں یہ بات کہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت ایک مسلمان کو اللہ سے اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. ایسی محبت ہو کہ اس کی مثال اور نظیر نہ ہو. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ آپ کی ذات میرے نزدیک محبوب ہے سوائے میری اپنی جان اور اپنی ذات کے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور کیا
اور اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، اگر اللہ کے نبی کے لیے مجھ سے میری جان مانگی جائے تو کیا میں دے سکتا ہوں؟ تو ان کے دل کی آواز آئی، ایسی ایک جان نہیں 100 جان میں دے سکتا ہوں۔ پھر وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کیا، رسول اللہ میں نے غور کیا ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہوا، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو محبت شروع سے حضرات صحابہ کرام نے محبت کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ ہم اس کی ادنا مثال بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ، جو اذان کے راوی ہیں، انہوں نے ہی سب سے پہلے اذان کو خواب میں سنا تھا، اور ان کی روایت سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان کو جاری کیا۔ وہ کام کر رہے تھے اپنے باغ میں، اطلاع دی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا رسول اللہ، یا اللہ مجھے نابینا بنا دیجیے، یا اللہ مجھے نابینا بنا دیجیے، جس آنکھ سے میں آپ کو دیکھا کرتا تھا اب میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اسی وقت نابینا ہو گئے، فذهب بصره، ان کی بینائی چلی گئی۔ ایسی ایک دو نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ اور پھر آپ غور کیجئے، دنیا میں جس قدر نعت لکھی گئی ہے، آپ کی شان میں تعریف کہی گئی ہے، اللہ کی قسم ہے کسی اور کی شان میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ کوئی بھی زبان لیجئے، عربی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، سب زبانوں میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی نعتیں کہی گئی اور لکھی گئی ہیں کہ ان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کہیں کروڑوں نعتیں لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، انشاءاللہ قیامت تک لکھی جائیں گی، تو اس کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، کوئی غلو نہیں ہوگا۔ اور شاعروں نے اتنے اونچے کلمات سے آپ کو یاد کیا ہے، مسلمان تو مسلمان، ایک دو نہیں، سینکڑوں غیر مسلموں نے آپ کی شان میں نعتیں کہی ہیں۔ غیر مسلموں نے آپ کی شان اقدس میں، آپ کی صفات میں، آپ کی تعریف میں انہوں نے نعت لکھی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ غیر مسلموں نے کیا کیا کہا ہے۔ ایک غیر مسلم شاعر ہے سندر شیام، وہ کہتا ہے، دنیا کو تم نے آ کر پر نور کر دیا ہے اور ظلمتوں کو یکسر کافور کر دیا ہے۔ دنیا کو تم نے آ کر پر نور کر دیا ہے اور ظلمتوں کو یکسر کافور کر دیا ہے۔ ظلمت اندھیری ہوتی ہے، کافور تو روشن اور سفید ہوتا ہے۔ تو جتنی ظلمتیں تھیں ان کو آپ نے نور سے بھر دیا، ظلمتیں دور ہو گئی۔ پیغام حق سنا کر
مسرور کر دیا ہے، وحدت کی میں پلا کر مخمور کر دیا ہے۔ حق کا پیغام سنا کر سب کو خوش کر دیا، وحدت کی میں کہتے ہیں شراب کو، توحید کی شراب پلا دی۔ ایک تعبیر ہے، کہنے کا ایک انداز ہے، جیسے شراب پینے والا مست ہوتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا۔ آپ نے کافروں اور مشرکوں کو توحید کی شراب پلا دی، اب اس میں مست ہو گئے۔ وحدت کی میں پلا کر مخمور کر دیا ہے، یعنی نشہ میں مست کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک بار تو دیارے یثرب کو دیکھ لینا، پابندیے جہاں نے مجبور کر دیا ہے۔ یثرب یعنی مدینۃ المنورہ۔ مدینۃ المنورہ کا پہلا نام، پرانا نام یثرب ہے۔ قرآن میں 22ویں پارے میں ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ وہی شاعر کہتا ہے ایک بار تو دیارے یثرب کو دیکھ لینا، پابندیے جہاں نے مجبور کر دیا ہے۔ یعنی کام اتنے زیادہ ہیں کہ وقت نکالنا مشکل ہے، تو کم از کم ایک بار تو مدینۃ المنورہ کو دیکھ لیا جائے۔ آخر میں کتنی اچھی بات کہتا ہے کہ سندر سے کیا رقم ہو وہ شان ہے تمہاری۔ میں کیا لکھ سکتا ہوں آپ کی تعریف، سندر سے کیا رقم ہو وہ شان ہے تمہاری، جس نے گداگروں کو مغفور کر دیا ہے۔ یعنی جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو بکری اور اونٹ چرانے والے تھے، اور جن کی فطرت میں جہالت تھی اور ان کی گھٹی کے اندر شرارت تھی، ایسے لوگوں کو ہم یاد کرتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے۔ تو سندر سے کیا رقم ہو وہ شان ہے تمہاری، جس نے گداگروں کو مغفور کر دیا ہے۔ اس طرح کے اگر ہم اشعار دیکھیں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اشعار ہیں اور ہر زبان میں موجود ہیں۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسلمان کو جو والہانہ تعلق ہے، اس کو کسی پیمائش سے ناپ نہیں سکتے، کسی ترازو سے تول نہیں سکتے، کسی طرح سے اس کا امتحان نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے پیارے الفاظ میں لکھتے ہیں، مدینۃ المنورہ پہنچ کر جو کیفیت ہوئی اس کو لکھتے ہیں، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے۔ پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا یعنی بسم اللہ کہہ کر میں نے ریاض الجنہ میں قدم رکھا۔ پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے، پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے۔ پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا، پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے آپ کے مواجہہ شریف میں پہنچا، آپ کے روبرو پہنچا۔ پھر بارگاہ سید کونین میں پہنچا۔ یہ ان کا کرم، ان کا کرم، ان کا کرم ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے دربار کی حاضری نصیب ہوئی، آپ کے طفیل میں آپ کے دربار کی حاضری نصیب ہوئی۔ ایک شعر کتنا پیارا لکھتے ہیں، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے۔ بیع سلم کہتے ہیں، بیع کا معنی خرید و فروخت،
بیع سلم فقہ کی مسائل کی ایک خاص قسم کی بیع ہے، جس میں پیسے پہلے دیے جاتے ہیں، چیز بعد میں لی جاتی ہے۔ پیسے پہلے دیے جاتے ہیں، آرڈر دیا جاتا ہے، اور چیز بعد میں لی جاتی ہے، تو جنت بعد میں ملے گی۔ اس کی بیع سلم کیا ہے؟ رگ رگ میں اللہ کے رسول کی محبت ہو تو جنت کا ملنا یقینی ہے، جنت کا ملنا یقینی ہے۔ وہی کہتے ہیں رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے۔ اس طریقے سے جنت اور اس کے خزانے حاصل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ اس طرح کوئی کہتا ہے ہوتا نہ تیرا نور ضرور کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، ہوتا نہ تیرا نور ضرور کچھ بھی نہ ہوتا جلوہ گر، تیرے سبب یہ سب بنا صلی علی محمد۔ یعنی پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے تو آپ کے طفیل میں بنائی ہے۔ خود اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم بنا ہوا تھا اور ان کا پتلا تیار ہوا تھا، ابھی گارا اور مٹی سے اس کو بنایا گیا تھا، اس کے اندر جان نہیں پڑی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی آپ شروع سے نبی ہیں اور آخر تک بلکہ قیامت تک رہیں گے، اور ہمیشہ آپ کی نبوت جاری رہے گی۔ انبیاء آتے ہیں، انبیاء کی امت پر انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے۔ جس نبی کی جو امت ہوتی ہے اس امت پر اس امت پر ضروری ہے کہ اپنے نبی پر ایمان لائے، اور امت محمدیہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان لے آتی ہے اور بات مانتی ہے ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی ایمان تو سب پر لاتے ہیں، جو ایمان مفصل ہے اس میں دیکھیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور سارے رسولوں پر میں ایمان لے آیا، اور قرآن پاک میں بھی یہ مضمون آیا ہوا ہے، تمام انبیاء پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں انبیاء کے ذمے بھی اللہ نے یہ فرض کیا ہے کہ انبیاء ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہر نبی اپنے وقت میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے اس کا عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ یہ ہے مضمون، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، میثاق لیا کہ جب تمہارا وقت ہوگا اور اپنی امت میں جب تم پہنچو گے اس وقت یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں، پھر ایک آخر میں رسول آئیں گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تمہاری بھی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کی۔ حضرت موسیٰ آئے، برحق نبی تھے، ان کی کتاب برحق تھی۔ حضرت عیسیٰ آئے، برحق نبی تھے، ان کی کتاب برحق تھی۔ داؤد آئے، برحق نبی تھے، ان کی کتاب برحق تھی۔ ایک ایک نبی کی ہمارے آقا نے تصدیق کی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اللہ نبیوں سے قرار لے رہے ہیں تمہارے اوپر ضروری ہوگا کہ تم سب ان پر ایمان لاؤ
اور ان کی مدد کیا کرو. جس طریقے سے بھی مدد ہو سکتی ہے یہ کہہ کر اللہ خاموش نہیں ہو گئے. اللہ قول و قرار لے رہے. کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم نے اس عہد کو مان لیا؟ سب انبیاء نے کہا اقررنا، ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں ہم پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد اور نصرت کیا کریں گے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ رہو میں بھی ایک گواہ رہوں گا. اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہے. لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلیل القدر نبی، اتنے بڑے نبی گزرے ہیں. علماء لکھتے ہیں سب انبیاء کی مثال اگر ستاروں کی ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آفتاب اور سورج کی ہے. یہ بات اللہ نے بھی کہی، وہ سراجم منیرا، کہ آپ چمکتا ہوا چراغ تھے، آپ روشن سورج تھے. اور انبیاء کی مثالیں ستاروں کی اور چاند کی ہے تو آپ کی یہ مثال ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اس پہلو سے آپ کامل ہیں. حسن و خوبصورتی میں، علم میں، عمل میں، اخلاق میں، جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اس پہلو سے آپ نہایت کامل ہیں. کسی پہلو میں کوئی نقصان نہیں ہے. چنانچہ حسن و خوبصورتی لیجئے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ترمذی اور دارمی میں یہ حدیث ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک چاندنی رات میں میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. فی لیلتی اضحیان، ایک چاندنی رات میں میں نے آپ کو دیکھا اور میں برابر آپ کو اور چاند کو دیکھتا رہا. فجعلت انظر الیہ وإلی القمر، میں برابر آپ کو اور چاند کو دیکھتا رہا. اور اس وقت آپ سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، سرخ جوڑا لال لباس پہنے ہوئے تھے. میں برابر دیکھتا رہا. بالآخر میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہی بات تو فرماتی ہیں کہ اندھیری رات میں آپ کے چہرے کی تابانی اور روشنی سے میں سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی، سوئی میں دھاگا پرو لیا کرتی تھی اور اس کے ناکے میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم تھا. آپ ایسے حسین و جمیل تھے، ہر پہلو سے آپ کامل تھے. ترمذی کی، دارمی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے. صحابہ کرام کی مجلس تھی اور اس مجلس میں انبیاء کرام کا تذکرہ چل پڑا. کس نبی کی کیا خصوصیت ہے، کس نبی کا کیا مقام ہے، یہ تذکرہ ہوا. کہتے ہیں اسی درمیان اللہ کے نبی تشریف لائے اور مجلس میں نہیں بیٹھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے قریب ہی رہے. اب صحابہ کرام نے تذکرہ کیا، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. ایک صحابی نے کہا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. ایک اور صحابی نے کہا موسیٰ کلم اللہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام وہ تھے کہ اللہ نے ان سے خوب بات کی، اللہ سے
طویل ہم کلامی ہوئی، گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ کی، تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شرف ملا۔ ایک اور صحابی نے کہا عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کے کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کی روح ہے اور اللہ کے کلمہ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ دو جملے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے خود کہے ہیں۔ کسی نے کہا آدم اصطفاہ اللہ، آدم وہ ہے جن کو اللہ نے منتخب کر لیا، جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ کیسے کہ اول انسان بھی وہی، اول نبی بھی وہی، پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اس طور پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا۔ یہ صحابہ کے درمیان تذکرہ ہوا ایک ایک نبی کی ایک ایک خوبی، اور اس نبی کے تعلق سے جو بہت اونچی بات تھی صحابہ ذکر کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف لائے، فرمایا سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہارا کلام سنا اور تمہاری تعجب خیز باتیں میں نے سنی، جو تم تعجب کر رہے تھے ایک ایک بات پر میں نے اس کو بھی دیکھا۔ تم نے کہا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں دہراتے ہیں، تم میں سے کسی نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، وَهُوَ كَذَلِكَ، بے شک یہی بات ہے، ان ابراہیم خلیل اللہ وَهُوَ كَذَلِكَ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، بے شک یہی بات ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ اور تم نے کہا موسیٰ نجی اللہ وَهُوَ كَذَلِكَ، موسیٰ نجی اللہ، اللہ سے ہم کلامی کرنے والے، نجی اللہ کے معنی ہے مناجات کرنے والے، ہم کلامی کرنے والے، وَهُوَ كَذَلِكَ، بے شک بات یہی ہے۔ اور تم میں سے کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، عیسیٰ اللہ کی روح اس کے کلمہ ہے، وَهُوَ كَذَلِكَ۔ اور تم میں سے کسی نے کہا آدم اصطفاہ اللہ وَكَذَلِكَ، آدم کو اللہ نے پسند کر لیا، منتخب کر لیا، بے شک بات یہی ہے، آدم کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ ان سب کو کہنے کے بعد آپ نے فرمایا الا سنو وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا حبیب ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں۔ وَأَنَا حبیب اللہ ولا فخرا وَأَنَا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخرا، قیامت کے دن میں حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا، حمد کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوں گا، اور اس جھنڈا کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر ساری امتیں ہوں گی، انبیاء بھی ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی اور انبیاء بھی ہوں گے، ولا فخرا، کوئی فخر کی بات نہیں۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ بتاتے تو امت کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے بتا رہے ہیں، اور خود اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، پڑھیے والضحیٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے، آپ کو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیے، اس لیے کہہ رہے وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرًا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَن دُونَهُ وَلَا فَخْرًا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ یوم القیامہ ولا فخرا، اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول ہوگی وہ میں ہی ہوں، کوئی فخر کی بات نہیں۔ اللہ کی طرف سے نعمت ملی اس کا اظہار کر رہا ہوں، کوئی تکبر و فخر کی بات نہیں، سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا،
میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول ہوگی. آگے فرمایا انا اول من يحرق حلق الجنة فيفتح الله فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرا. فرمایا سب سے پہلے جنت کی کنڈی اور اس کا حلقہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. اس کی جو کنڈی ہوگی اس کو میں ہی سب سے پہلے حرکت دوں گا. اللہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے مجھے کھولیں گے, مجھے داخل کریں گے اور میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے. ومعی فقراء المومنین, مومن فقراء ہوں گے اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اظہار نعمت کا حکم ہے اس لیے کر رہا ہوں. آخر میں فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا. اللہ کے نزدیک اولین اور آخرین میں, اولین و آخرین میں یعنی پہلے امتی سے لے کر آخری امتی تک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت, باعظمت, سب سے زیادہ شرف والا میں ہی ہوں. ولا فخرا, کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے. لیکن یاد رکھنی چاہیے کہ ایک شاعر نے عربی میں بڑی اچھی بات کہی ہے, اذا تک مذمتی من ناقصی, اذا تک مذمتی من ناقصی فہی الشہادۃ لی بانی کامل. کوئی ناقص, کوئی قاصر میری برائی کرتا ہے, دلیل اس بات کی ہوتی ہے کہ میں کامل ہوتا ہوں. ایک ناقص ہے, قاصر ہے, ناتمام ہے اور اس کی ذات میں سارے عیب پائے جاتے ہیں, عیبوں سے بھرا ہوا ہے, تو یہ دلیل اس بات کی ہوتی ہے کہ میں کامل ہوتا ہوں. جیسے کوئی سورج کی برائی کرے تو اس سے سورج برا نہیں ہو جاتا, چاند کی برائی کرنے سے چاند برا نہیں ہو جاتا. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ برائی کرنے والے خود برے ہیں اور ان کی ذات میں سینکڑوں نہیں ہزاروں عیب ہیں اور یہ چاند اور سورج پر تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن ان کا نقصان جو یہ کام کرنے والے ہیں اور ان کا گھٹیا پن, ان کی رذالت, ان کی ذلت و خست اور ان کا ذلیل ہونا واضح ہو جائے گا. اس لیے ایسے وقت میں کیا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا. اللہ نے آیت کریمہ جو میں نے خطبہ میں پڑھی اس میں خود اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے وقت میں صبر اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں. صبر اور تقوی کا اختیار حکم دیا ہے اللہ نے. صبر اور تقوی کیسے اختیار کیا جائے اور اس سلسلے میں اور کیا کیا ہدایات ہیں انشاءاللہ ان کو آئندہ جمعہ بیان کیا جائے گا اور کچھ باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی. لیکن جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ صبر کیا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی ایسا کام کسی مسلمان سے نہیں ہونا چاہیے جو امن کے خلاف ہو, جس سے شر پسندوں کو شہ ملے اور ان کو اس کی وجہ سے کوئی حیلہ ملے. ایسا کوئی بھی کام اسلام میں درست نہیں ہے. صبر اور تقوی کا دامن مضبوطی سے پکڑیں, اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور آئے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.